تو اب یہ ایک شاعرانہ مثال ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ شہنشاہ ہیں کہ جن کی محل سرائے کے لیے جب تعمیر کے لیے اینٹوں کی ضرورت پڑی تو حضرت جبرائیل نے اپنی آنکھ کو قالب بنانے کی پیشکش کی تاکہ اس میں ڈھال ڈھال کر اینٹیں تھاپی جائیں۔ تب یہ تعریف کا ایک پیرایا ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گردند زی مغرب آفتاب۔ آگے غالب کہتے ہیں خاک صحرائے نجف جوہر سیر عرفا، چشم نقش قدم آئینہ بخت بیدار۔ تو اب سیر سے یہاں مراد ہے روحانی سلوک کے منازل طے کرنا، اور عرفا عارف کی جمع ہے اصحاب معرفت۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف کے صحرا کی خاک خدا شناس لوگوں کے عرفان و سلوک کا جوہر ہے، یعنی روح رواں ہے۔ خاک کے ماتھے پر نقش پاں کی آنکھ جاگے ہوئے نصیب کا آئینہ ہے۔ مطلب یہ کہ غالب یہ کہتے ہیں کہ نجف کے صحرا میں پھرنا عرفان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو وہاں پہنچ جائے، جس کا نقش قدم پڑ جائے، اسے سمجھنا چاہیے کہ نصیب جاگ اٹھا، اور نقش قدم سے وہاں پڑھنے سے مراد حقیقی بھی ہے، معنوی بھی ہے، یعنی کہ فکر میں، عرفان میں، معرفت میں جو آپ کی معرفت کو پہنچ جائے وہ خوش قسمت غالب نے قرار دیا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یا وہ کہتے ہیں کہ ہر کے دانائے رموز زندگیست، سر اسماء علی دانت کے چیست، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد۔ اسی طرح نجف کی مٹی اور صحرا کے لیے غالب بھی رطب اللسان ہے۔ یا اقبال کا ایک اور دو اشعار یاد آئے کہ ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، حساب ہے کوئی کم بخت کے کمالوں کا، سنا ہے میں نے نجف میں بھی صورت سینا، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں کہ ذرہ اس گرد کا خورشید کو آئینہ ناز، گرد اس دشت کی امید کو احرام بہار۔ مطلب یہ کہ صحرائے نجف کا ذرہ ذرہ غالب کہتے ہیں سورج کے لیے مایہ ناز ہے، اور وہاں کی گرد امید کے لیے بہار کا سامان ہے، یعنی بہار کا جامع احرام ہے۔ ظاہر ہے یہ نجف اور اس کے مکین کے مقام کی تعریف غالب کر رہے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ مرسل حق کرد نامش بو تراب، حق ید اللہ خوان در ام الکتاب۔ تو یہ اسی در کا فیض ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فیض اقبال ہے اسی در کا، بندے شاہ لافتہ ہوں میں۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں ہم عبادت کو تیرا نقش قدم مہر نماز، ہم ریاضت کو تیرے حوصلے سے استظہار۔ تو ہم کا یہاں مطلب ہے نیز یا بھی، اور کہتے ہیں کہ آپ کا استظہار یعنی پشت پناہی، امداد، بیکنگ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا نقش قدم عبادت میں مہر نماز ہے، اور اس کی دلیل ہے، اور ریاضت کی جو بیکنگ ہے وہ یا فلارشنگ ہے وہ بھی آپ کی حوصلہ افزائی سے ہوتی ہے، یعنی آپ کی ذات بابرکات کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاضت کی جائے۔ ریاضت اور عبادت، جیسے اقبال کہتے ہیں کہ مرتضیٰ کز تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح عقلی میں تن روشن است۔ یا
اسی کیفیت کو ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ مدح میں تیری نہا زمزمائے نعت نبی، جام سے تیرے عیاں بادئے جوش اسرار۔ غالب کہتے ہیں کہ حضرت علی کی تعریف کرنا، آپ کی مدح کرنا، رسول رسول کریم کی نعت پڑھنے کے مترادف ہے۔ آپ کی مداح میں ان کی نعت کا ترانہ چھپا ہوا ہے، اور آپ ہی کے جام فیض سے پوشیدہ بھیدوں کی شراب ابلتی ہے۔ تو آپ کی منقبت بجائے خود رسول کی منقبت ہے، ان کی نعت ہے، کیونکہ آپ ان کے وسیع اور محبوب ہیں، اور آپ کے فیض کا پیالہ اسی شراب سے بھرا ہوا ہے جو روحانیت کے پوشیدہ بھیدوں کو آشکار کرتی ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوہش فر گرفت۔ یا ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد۔ پھر اس سے آگے اگلا قصیدہ بھی حضرت علی کی منقبت میں ہے۔ حضا ہے نغمہ زیر و بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینہ فرق جنون و تمکین۔ تو ہرزہ مینز فضول، یوزلیس، اور زیر و بم نیچا اور اونچا سروں کے بارے میں خاص طور پہ یوز ہوتا ہے، اور تمکین اسٹیبلٹی، جماؤ ٹھہراؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہستی یا نیستی کے لیے اونچی اونچی باتیں کرنا، اونچے سر نکالنا بالکل بے سود ہے۔ ذکر باری تعالیٰ کے سوا دیوانگی و ہوشیاری میں فرق و امتیاز کا آئینہ دکھانا بالکل لغو ہے۔ یعنی کائنات کے ہونے نہ ہونے میں کاملاً کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی اس میں وقت صرف کیا جائے، کیونکہ اصل حقیقت کائنات کی ذات باری تعالیٰ ہے اور بس۔ تو مطلب یہ کہ اگر پروردگار کا ذکر نہ ہو تو یہاں جو کچھ ہے اس کی دیوانگی اور ہوشیاری میں امتیاز کی کون سی وجہ ہے؟ یعنی وہ کہتے یہ ہے کہ جو ذکر سے غافل ہے وہ ہوشمند دکھائی دے، عاقل دکھائی دے، لیکن وہ دیوانہ ہے، اور جو ذکر سے غافل نہیں، جس کے دل کی خفیہ آنکھ اپنے پروردگار کی طرف ہے، وہ شاید ہوشیار نہ دکھائی دے لیکن وہی حقیقت میں ہوشیار ہے۔ تو اس میں امتیاز کا پیمانہ صرف یاد باری تعالیٰ، اپنے آپ کو اس کے دربار میں حاضر اور جواب دہ سمجھنا ہے غالب کے نزدیک۔ پھر کہتے ہیں لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چے دنیا و چے دین۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ درد کہتے ہیں تلچھٹ جو رہ جاتی ہے، ہم نے بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ درد تہ جام۔ تو جو بھی دنیا کے معاملات میں بہت ہوشیاری کا، عقل و دانش کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلط ہے، یہ لاف گزانی غلط ہے۔ اور جو عبادت سے فائدے کی امید میں، لالچ میں عبادت کرتا ہے وہ بھی ہیچ ہے۔ ہم نے دنیا ہو یا دین، دونوں کو غفلت کے پیالے کی تلچھٹ بنا دیا ہے۔ تو گویا ہمیں نہ، تلچھٹ کا مطلب یہ کہ درد تہ جام یعنی جو تلچھٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ کوئی پیتا نہیں ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا ہو یا دین، دونوں ہمارے ہاتھوں خراب ہے، کیونکہ نہ ہم مکمل طور پہ دنیا کے ہو پاتے ہیں، نہ دنیا کے معاملات کا مکمل شعور ہے، اور نہ ہماری عبادت وہ ہے جو ہر غرض سے، ہر لالچ سے بالا ہو۔ تو عبادت میں بھی وہ رنگ نہیں ہے کہ جو پیدا کرنا لازم ہے۔
پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ نقش لاہور لکھے خامہ ہزیاں تحریر، یالی عرض کرے فطرت وسواس قرین۔ تو یعنی ہزیاں تحریر بے جوڑ بے ربط باتیں لکھنے والا، کہنے والا، یہاں تحریر سے مراد ہے وسواس قرین، یعنی جو وسوسوں کے نزدیک ہو، وسوسوں کے سپرد ہو، جہاں پہ وہم ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے قلم کو کہ بے جوڑ باتیں تحریر کرنے والے، اے ہزیاں تحریر قلم، لاہور کا تعویذ لکھ، اور اے عقل کے جو وسوسوں کے دائرے میں پھنسی ہوئی ہے، یالی کہہ۔ تو غالب کا مطلب یہ کہ لاہور کا خاصہ ہی یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں کو زائل کر دے، اور غالب کے نزدیک یہی پراپرٹی، یہی خصوصیت یالی کی ہے کہ وسوسوں کو زائل کر دے۔ اسی لیے غالباً اقبال نے کہا تھا کہ اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہائے قرآن۔ غالب بھی کم و بیش وہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے کہ مظہر فیض خدا جان و دل ختم رسول، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین۔ یعنی وہ علی جو فیض خدا کا مظہر ہے، اللہ کا فیض ان کی شکل میں ظاہر ہوا، جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان و دل ہے، یعنی اسی طرح سے عزیز ہے، جو یقین کی ایجاد کا کعبہ ہے، یعنی کعبہ یقین ہے، یا غالباً یہ لو کشف الغطا جو ایک روایت ہے جہاں حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر حجاب میری آنکھوں اس کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو ذات باری تعالیٰ پر میرا یقین اسی قدر ہوگا جتنا اب ہے، کیونکہ میں واقف ہوں اسرار الہی کا، اور پردے اٹھ جانے کے بعد بھی میرا یقین جیسا ہوگا اب بھی ویسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبلہ آل نبی، یعنی رسول اللہ کی جو اولاد ہے، سادات، سید، واٹ ایور، بنی فاطمہ، وہ سب حضرت علی کی نسل سے چلے ہیں، تو آپ کو غالب کہتے ہیں کہ آپ آل رسول کا قبلہ ہیں، سب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ تو ایجاد یقین جیسے اقبال بارہا کہتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں کہ خاکم از مہر او آئینے ام، میتوا دیدن نوا در سینے ام۔ اسی طرح سے کئی جگہ پہ اقبال نے بھی یہی سوچ پہ اپنی ایکو کیا ہے غالب کو یہاں پر، یا اس سوچ کو۔ جیسے ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مذہب عشق را نمازے، اے سینہ تو امین رازے۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں کہ جلوہ پرواز ہو نقش قدم اس کا جس جا، وہ کف خاک ہے ناموس دو عالم کی امین۔ یعنی حضرت علی کا نقش قدم جس جگہ جلوہ دکھائے، خاک کی وہ مٹھی دونوں جہان کی عزت کی امین بن جائے گی۔ جیسے اقبال کہتے کہ فردوس ز تو چمن در آغوش، از شان تو حیرت آئین پوش۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں کہ نسبت نام سے اس کی ہے یہ رتبہ کے رہے، ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمیں۔ یعنی حضرت علی کیونکہ ان کا نام ابو تراب رکھا گیا، تو ان کی نام کی نسبت سے زمین کو یہ رتبہ ملا کہ اس کے ناز اٹھانے کی غرض سے آسمان ہمیشہ کے لیے جھک گیا۔ تو یہ غالب نے یہاں پر حضرت علی کی کنیت ابو تراب کی طرف، یعنی خاک کے باپ، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب علی کی کنیت ابو تراب ہوئی تو زمین کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ آسمان اس کے ناز اٹھانے کے لیے ہمیشہ جھک گیا۔ تو اقبال نے جیسے کہا تھا کہ گردوں کے بے رفت ایستادست، ای بام بلند تو فتادست۔ پھر غالب آگے چل کے کہتے ہیں کہ جاں پناہا
دل و جاں فیض رسانہ شاہا، وسیع ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین۔ پھر کہتے کہ جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگیں۔ یعنی مشہور روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد حضور کریم خانہ کعبہ میں آئے تو حضرت علی کو حکم دیا کہ جو بت اونچے رکھے ہوئے ہیں وہ میرے کندھوں پر چڑھ کر توڑ ڈالو۔ تو غالب کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے لیے رسول کریم کا پاک جسم دوش مبارک منبر بنا، اور آپ کے نام نامی کے لیے عرش کی پیشانی نگیں بن گئی، یعنی عرش کی پیشانی پر یہ نام کندہ ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب، شعلہ شمع مگر شمع پر باندھے آئیں۔ پہلے مصرعے میں ممکن کے ربط سے غالب نے واجب استعمال کیا ہے، یعنی تیری مدح صحیح طور پر ذات باری تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، انہی سے ممکن ہے، تیرے فضائل اسی کو معلوم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شمع کا شعلہ ہی بھی شمع کے لیے زیب و زینت اور فروغ کا باعث ہوتا ہے، تو شمع یہاں حضرت علی ہے اور شعلے سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، یعنی شمع بغیر شعلے کے روشن نہیں ہو سکتی، پہچانی نہیں جا سکتی، تو باری تعالیٰ نے اس شمع کو روشن کیا ہے اور وہی اس کا کرم ہی اس کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد، کہ سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معاصی یعنی گناہوں کی جمع، تو معاصیت، تو اسد اللہ اسد یعنی غالب گناہوں کے بازار کا ایک پروڈکٹ ہے، جنس ہے، اور اتنا ناچیز ہے کہ آپ کے سوا اس کا کوئی گاہک، کوئی پرسان حال نہیں ہے، یعنی اس کے گناہ صرف آپ ہی کے وسیلے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ پھر کہتے کہ غم شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز، کہ رہے خون جگر سے میری آنکھیں رنگیں۔ اقبال یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ زی اندیشہ عاقبت رہیدم، جن سے غم آل تو خریدم۔ اب یہ دو قصائد تھے حضرت علی علیہ السلام کے باب میں غالب کے، ان کے کچھ اشعار پہ ہم نے گفتگو کی۔ اب اس سے آگے پھر ایک غزل آئے گی، تو اگلی نشست میں اس کے اشعار کے کچھ معانی و مطالب کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔